السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وعلیکم والصلاة السلام۔ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ خلاصہ تفسیر قرآن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج 14ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ 14ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ اپنے موضوعات کے اعتبار سے دونوں صورتیں ہی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ سورۃ الحجر مکی صورت ہے، اس کا نام قوم سمود کے علاقے الحجر کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا اس کے آخر میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ایک مدت گزر گئی تھی اور مخاطبین کی طرف سے مسلسل ہٹ درمی تھی، استہزاء تھا اور ظلم و زیادتی کی حد ہو گئی تھی۔ اور دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ مخالفین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جو ظلم و ستم ڈھائے تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں کافروں کو تنبیہ کی اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ کافر اپنی ان حرکتوں پہ افسوس کریں گے، اور جو ابھی آپ کو تکلیف دیتے ہیں، صحابہ کرام کو تکلیف دیتے ہیں، جلد ایک وقت آئے گا کہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمانوں کو تکلیف نہ دیتے اور کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بلکہ 14ویں پارے کا آغاز اسی آیت مبارکہ سے کیا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ کافر چاہیں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، یعنی کافر ان قریب یہ چاہیں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ یہ آخرت میں جا کے کافروں کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہماری جو زندگی تھی وہ غلط تھی، جس میں ہم کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے اور دنیاوی لذتوں سے معزوز ہوتے رہے، اور آخرت کے بارے میں ہم نے غفلت اختیار کی اور غفلت میں بھٹکتے رہے۔ یہ کافر جب اپنے انجام کو دیکھیں گے تو اس وقت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم کفر کی حالت میں نہ رہتے بلکہ اسلام کی حالت میں رہتے اور مسلمان ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو یہ کافر لوگ ہیں نا، ان کی ہلاکت کا جو وقت ہے یہ وہ بہت قریب ہے۔ یہ کافر جو تھے نا، اللہ کو عذاب کا چیلنج کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اگر عذاب برحق ہے تو وہ ہمارے اوپر آئے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ معلوم، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقرر لکھا ہوا وقت تھا۔ اللہ بغیر کسی متعین وقت کے کسی کے اوپر عذاب نہیں بھیجتے، بلکہ اللہ رب العالمین کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ اس وقت پہ جا کے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہوتی ہے، یعنی اللہ نے جو وقت لکھ دیا ہے کہ اس وقت میں نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجنا ہے، اس میں تقدیم و تاخیر، یعنی وہ نہ پہلے ہو سکتا ہے نہ اس میں کسی قسم کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو جو کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ عذاب ہے تو لاؤ، تو اللہ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ نے اگر لکھا ہوگا تمہارے لیے تو وہ اپنے وقت مقررہ پہ آپ کو ہر صورت مل جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، کیونکہ اہل مکہ جو تھے
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ کو مجنون کہتے، کبھی چیلنج کرتے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں نا تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر کے آؤ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ، انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، تو دیوانہ ہے، لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچے رسولوں میں سے رسول ہے تو ہمارے پاس کوئی فرشتے کیوں نہیں لے کر کے آتا؟ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو ایسے ہی نہیں بھیج دیتے، بلکہ ہم جب اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں نا تو پھر عذاب لے کر کے بھیجتے ہیں، اور جب ہمارے فرشتے عذاب لے کر کے کسی قوم کی طرف آتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ تو تم یہ کہتے ہو نا کہ اللہ سے اپنے فرشتوں کو لے کر کے آؤ، ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ واقعتاً اللہ جو تمہارے اوپر وحی بھیج رہا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم جن فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہو ہم تو فرشتوں کو اس صورت میں بھیجتے ہیں جب ہم نے اس قوم کے اوپر عذاب کو بھیجنا ہوتا ہے۔ یعنی فرشتے محض تماشا دکھانے کے لیے نہیں اتارے جاتے کہ جب کوئی قوم مطالبہ کرے تو اللہ فوری فرشتوں کو بھیج دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جب کسی قوم کے بارے میں ان کو عذاب دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ان کے اوپر عذاب کو بھیجتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا قرآن مجید کے حوالے سے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے نا یہ حفاظت اس کی اللہ رب العالمین نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو تورات تھی اور زبور تھی، جو انجیل تھی، اس کی حفاظتیں اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے نہیں لی تھیں، بلکہ وہ اس وقت کے لوگوں کی کے اوپر ان کی حفاظت تھی کہ انہوں نے ان کی حفاظت کرنی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنی طرف سے ان کتابوں میں تبدیلی بھی کی، اپنی طرف سے اضافے بھی کیے، اور یہ قرآن مجید جو تھا یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بنا کر کے بھیجا تھا، اس لیے اگر اس کے احکامات میں تبدیلی ہو جاتی تو یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، لہذا اللہ نے اس کتاب کو عالمی کتاب بنا کر کے نازل کیا ہے، اور اس کی جو حفاظت تھی وہ بھی ضروری تھی، لہٰذا اللہ رب العالمین نے جو اس کی حفاظت ہے وہ اپنے ذمہ لی۔ حفاظت جو ہے نا اللہ رب العالمین نے 3 طریقوں سے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن مجید جب اترا ہے تو یہ بڑے محفوظ طریقے سے اترا۔ کافر یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شیطان آتا ہے، جس طرح ہمارے یہ بزرگوں پیروں کے پاس، نجومیوں کے پاس شیطان ہوتے ہیں نا، اور وہ کچھ خبریں دے دیتے ہیں، تو کافر یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن مجید آتا ہے یہ وہی یہ فرشتے کی بجائے شیطان لے کر کے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ہر قسم کے شیطان مردود سے ان آسمانوں کی حفاظت کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی شیطان اگر آسمان کی طرف چڑھتا ہے نا اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو شہاب ہوتا ہے، آگ کا ایک شعلہ، وہ مارا جاتا ہے اور کوئی بھی شیطان اللہ کی باتیں نہیں سن سکتا۔ لہٰذا یہ جو بڑا زبردست انتظام اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے نا قرآن مجید کو نیچے اتارنے کا، اس میں کسی بھی قسم کے شیطان کا کوئی دخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ رب العالمین سے جبرائیل، اور جبرائیل اپنے فرشتوں کے حصار میں اس قرآن مجید کو لے کر کے نیچے اترتے ہیں، کوئی بھی شیطان نہ اس قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہے، نہ اس میں اپنی کسی بات کو شامل کر سکتا ہے، اور نہ ہی قرآن مجید جو وحی کی صورت میں نازل ہو رہا ہوتا ہے اسے کسی بھی قسم کی یہ شیطان تکلیف نہیں دے سکتا۔
حفاظت کی جو دوسری حالت ہے، بلکہ پہلی حالت میں اللہ رب العالمین نے جو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن دے کر کے بھیجا ہے، وہ جبرائیل کی اللہ رب العالمین نے خوبی بیان کی کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نا، وہ امانت دار ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت کا تذکرہ کیا۔ نہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ قرآن کسی کو دکھایا کہ وہ اس میں کوئی کمی بیشی کر لیں، اور نہ ہی خود جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسری اس کی حفاظت کا جو ذمہ بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب یہ قرآن مجید اتر گیا تو آپ اپنی کسی خواہش کی وجہ سے بھی قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کوئی بات اپنی طرف سے رسول بنا کر کے لگا دیتا اللہ کی طرف، تو ہم تو اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر اس کی جان کی جو رگ ہے نا وہ کاٹ دیتے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو رسول ہوتا ہے وہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسرا یہ حفاظت کا طریقہ بنایا کہ جو رسول ہوتا ہے نا وہ بھی قرآن مجید کی تبدیلی اس میں نہیں کر سکتا۔ اور تیسری حفاظت کی صورت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک اس قرآن مجید کی حفاظت ہے۔ صحابہ نے قرآن مجید کو کبھی کیکر کی چھال کے اوپر لکھ کے محفوظ کیا، کبھی اس کو ٹاٹ کے اوپر لکھ کر کے محفوظ کیا گیا، کبھی اس قرآن مجید کو پتوں کے اوپر لکھ کر کے محفوظ کیا گیا، کبھی اس قرآن مجید کو یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ہڈیوں کے اوپر لکھ کر کے محفوظ کیا گیا، کبھی اس کو پتھروں کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لکھا اور چمڑے کے اوپر اس کو لکھا گیا۔ یہ جو جانوروں کی کھال ہوتی ہے اسے خشک کر کے اس کے اوپر قرآن مجید کو لکھا گیا۔ چونکہ اس زمانے میں یہ کاغذ کی یہ صورت نہیں تھی، تو جو ان کے پاس موجود تھا انہوں نے قرآن مجید کو لکھ کر کے محفوظ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک قرآن مجید محفوظ ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ جس نے کوشش کی کہ وہ قرآن مجید کو ختم کرے، اور تاریخ میں کچھ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جتنے قرآن مجید کے مصحف تھے وہ تمام کے تمام جلا دیے گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے حافظ پیدا کر دیے کہ جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ تھا، اور قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اللہ رب العالمین نے ان تین طریقوں کے ذریعے فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنوں انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی، اور جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ انسان کی جو تخلیق ہے نا اس کے کئی سارے مراحل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وہ بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ تراب، اللہ نے خشک مٹی سے، نمبر دو ارض، زمین سے، اور تین گیلی مٹی سے، تین لازب جو لیس دار مٹی ہوتی ہے، چپکدار مٹی، اس سے، حمأ مسنون بدبودار جو مٹی ہے کیچڑ سے اللہ رب العالمین نے اس سے پیدا کیا، سلسال حرارت سے جو پکائی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس سے اللہ رب العالمین نے، سلسال ان کالفخار، اور جو ٹھیکری جیسی مٹی ہوتی ہے، یہ 7 قسم کی مٹی ہے جس سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ چونکہ مٹی مختلف ہے اس لیے انسانوں کا جو مزاج ہوتا ہے اور جو طبیعت ہوتی ہے، جو رنگ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے۔ چونکہ مٹی مختلف ہے اس لیے لوگوں کی جو طبیعتیں ہیں اور لوگوں کی جو ساخت ہے، جو رنگت ہے، یہ اس اعتبار سے مختلف ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کیا اور پھر ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور تمام کے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہاں سے خیر اور شر کا جو معرکہ ہے وہ شروع ہوا اور یہ آج تک چل رہا ہے۔ یہ ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا رب بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں زمین میں گناہوں کو
نافرمانیوں کو، تیری معصیتوں کو لوگوں کے لیے مزین کروں گا، اور میں ان سب کے سب لوگوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے قوم لوط کا تذکرہ کیا اور اصحاب الحجر کا تذکرہ کیا۔ قوم لوط کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کر کے آگے اصحاب الحجر، جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے پتھروں کی پھر بارش کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، اور بعد میں بتایا کہ دنیا کی جو سب سے بڑی دولت ہے نا وہ کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید ویسے بہت بڑی دولت ہے، لیکن قرآن مجید میں بھی اس سے بھی بڑھ کے ایک دولت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتوں والی جو سورت ہے نا، جسے سورت الفاتحہ کہا جاتا ہے، ہم نے وہ آپ کو عطا کی اور قرآن عظیم آپ کو دیا۔ تو یہ جو قرآن مجید کی جو دولت ہے اور اس میں جو سورت الفاتحہ کی دولت ہے، یہ دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر دولت ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، میں اسے قرآن مجید کو دنیا کی سب سے بڑی دولت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم، اپنی جو آنکھیں ہیں نا اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھاؤ جو لوگوں کو ہم نے نعمتیں دی ہیں، یعنی کافروں کے پاس مال ہے، دولت ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بھی تو قرآن مجید دیا، اگر انہیں ہمیں دنیا دی، ہم نے دنیا دی ہے، دنیا کی زینت دی ہے اور دنیا کا ساز و سامان دیا ہے، تو اگر تمہیں دنیا نہیں دی تو قرآن مجید تو دیا ہے نا، جو ان نعمتوں سے بہت بڑھ کر کے ایک نعمت ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے جہاں کافروں کے اوپر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جو نعمتیں ان کے لیے باعث زحمت ہیں، رحمت نہیں ہے، ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا، اور اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ قرآن مجید کی نعمت کے مقابلے میں انتہائی چھوٹی ہیں اور حقیر ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف ہیں، کبھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی خاکے بناتا ہے، کوئی شکلیں بنا کر کے ان کی نسبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن مجید کو جلاتا ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے اوراق کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنی گندگیوں کو صاف کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سے بھی اپنے آپ کو دور کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لوگ ایمان نہ لائیں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اسلام کی فطرت ایسی ہے کہ جس نے بھی اسلام کو دبانے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین نے اسی قدر اسلام کو غالب کیا ہے، اور لوگوں نے جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی قلم کو اٹھایا ہے، اپنی زبان کا استعمال کیا ہے، اسی قدر اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عزت دی ہے۔ جس قدر لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں، مغرب میں اسی قدر لوگ اسلام کو ماننے والے اور اسلام کے اوپر عمل کرنے والے اور اسلام کو قبول کرنے والے اسی تعداد میں بڑھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ انا کفیناک المستہزئین، ہم مذاق جو تیرا مذاق کرتے ہیں نا، ہم ان کے مقابلے میں تمہیں کافی ہیں، یعنی جو بھی آپ کا مذاق کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ جو آپ کی گستاخی کرے گا اللہ رب العالمین اس سے بدلہ لیتے ہیں، یا تو اللہ رب العالمین دنیا میں اس سے بدلہ لے لیتے ہیں، جیسے وہ پرویز تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط دے کر کے بھیجا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی اللہ رب العالمین کی اور کہا کہ مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو۔ جیسے ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایلچی تھا وہ خط لے کے اس کے دربار میں پہنچا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اس نے توہین کی، نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پھاڑے تھے، کل کو اسی کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین
دنیا میں بسا اوقات ایسے لوگوں کو سزا دے دیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، یا اللہ رب العالمین ان کی سزا کو قیامت کے دن تک مؤخر فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا کفینا کل مستہزئین، ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ آگے سورۃ النحل ہے۔ یہ سورۃ النحل جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے موضوعات کے اعتبار سے جو قرآن مجید کی جامع ترین صورتیں ہیں، یہ سورہ مبارکہ ان صورتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ دلائل ذکر کیے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اپنے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے سب سے بڑھ کے اس سورہ مبارکہ میں اپنا تعارف کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں اس دنیا میں، اور اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کا تذکرہ کیا، اور پھر لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کی ان نعمتوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں بکثرت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی خالقیت کے دلائل ذکر کیے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو، زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تعالی، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، عما یشرکون، ہر اس چیز سے کہ جو وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ جو لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، اللہ ان شریکوں سے بہت بلند ہے۔ یعنی اگر کسی نے پتھر کو اللہ کا شریک بنا دیا، یہ کہا کہ یہ پتھر نفع نقصان کا مالک ہے، تو گویا اس نے اللہ کا شریک بنا دیا نا اس پتھر کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس پتھر سے بہت بلند ہے۔ اور کسی نے کسی مردے کو اللہ کا شریک بنا دیا کہ یہ مردہ جو ہے نا، یہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہمیں دیتا ہے، یہ داتا ہے، تو اللہ اس داتا سے بہت زیادہ بلند ہے۔ یعنی کسی نے اگر کسی جاندار کو اللہ کا شریک بنا دیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تعالی عما یشرکون، اللہ ہر اس تمہارے بنائے ہوئے شریک سے بہت ہی بلند تر ہے جنہیں تم نے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ ان کے مقابلے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ان سے بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری جو حاکمیت ہے اور جو میری خالقیت ہے، اس کی بہت بڑی دلیل تو یہ ہے کہ میں نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی میرے برابر کا ہے تو وہ بھی کوئی نطفے سے کسی انسان کو پیدا کر کے دکھائے، یقیناً اللہ رب العالمین جو خالق ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی خالق نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کے ضروریات کے لیے جو مختلف قسم کے جانور پیدا کیے ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوپائے اس نے انہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا ساز و سامان ہے۔ یعنی جانوروں میں بھی گرمی حاصل کرنے کا ساز و سامان ہے۔ یہ جو گوشت ہوتا ہے یہ گرمی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، پھر اس سے جو دودھ ہوتا ہے، پھر دودھ سے ایک دیسی گھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے۔ اور پھر جو جانوروں کے اوپر جو چمڑی ہوتی ہے، یہ جو چمڑا ہوتا ہے، لیدر ہوتا ہے، پھر اس سے جب کپڑے بنائے جاتے ہیں یا ملبوسات میں جیکٹیں بنائی جاتی ہیں، یہ بھی گرمی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی جانوروں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب یہ جانور چرنے کے لیے جاتے ہیں یا واپس آ رہے ہوتے ہیں، ان جانوروں کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ خوبصورتی بھی اللہ رب العالمین نے جانوروں کی صورت میں آپ کو عطا کی ہے۔ پھر یہ تمہارے ساز و سامان کو بھی اٹھاتے ہیں، یعنی ایک شہر سے تم نے ان کے اوپر سامان لادا اور اگلی جگہ پہ یہ جانور جو ہیں وہ اس سامان کو جا کر کے تم ان سے اتار لیتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے ایک فائدہ ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، پھر یہ گھوڑے جو ہیں، یہ خچریں جو ہیں، اور یہ جو گدھے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے سواری کا بھی ذریعہ ہے، اور یہ تمہارے لیے زیب و زینت کا ان میں اظہار بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ مزید کیا کچھ پیدا کرے گا تم انہیں نہیں جانتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے
انسان کی جو خوراک کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے جس میں تمہارا پینا ہے، اور اسی سے اللہ رب العالمین نے پودوں کو اگا دیا ہے، اور انہی میں تمہارے جو جانور ہیں وہ چرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے زیتون بنایا ہے، کھجور ہے، انگور ہیں، اور ہر قسم کے اللہ رب العالمین نے جو پھل ہیں وہ یہاں اللہ رب العالمین نے زمین سے نکالے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے رات کو مسخر کر دیا ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. یہ تمام کے تمام جو اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے پابند ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں البتہ ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دی ہیں جن کے مختلف رنگ ہیں. اب زمین سے جو نکلنے والی انگوریاں ہیں، یا زمین سے جو نکلنے والا چارہ ہے، یا زمین سے جو نکلنے والے پھل ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کی طبیعتیں مختلف ہیں، اور ان کی جو تاثیر ہے وہ مختلف ہے. یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے. ساتھ ہی اللہ نے سمندر میں جو نعمتیں ہیں نا، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تو سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ جو گوشت ہے وہ کھاؤ مچھلیوں کی صورت میں. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم ان میں زیورات کو نکالو، اور جو زیورات ہیں ان کو زینت کا بھی ایک ذریعہ بنا دیا ہے، خواتین ان زیورات کو پہنتی ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس میں جو کشتیاں ہیں وہ پانیوں کو چیرتی ہوئی وہاں سے گزر جاتی ہیں، اور لوگ ان کے اوپر سفر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرتے ہیں. یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، یہ نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شہد کی نہروں کا تذکرہ کیا ہے، نعمتوں کا تذکرہ کیا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بہت بڑی عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے خالص دودھ، خالص جو دودھ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیا ہے. وہ ایک نالی خون کی ہے اور ایک گوبر کی ہے، اور درمیان سے اللہ رب العالمین نے ایسے دودھ کو پیدا کر دیا ہے جو خالص ہے، جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھجور و انگوروں کے پھلوں سے جس سے تم نشہ آور چیز اور اچھا رزق بناتے ہو، یعنی شراب بھی اس سے بنتی تھی اور ابھی بھی بنتی ہے، اور بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے شہد کا تذکرہ کیا ہے اور شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات، اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا کہ شہد کی مکھی ہے یہ ہر قسم کے پھلوں کو کھاتی ہے، اور پھر اپنے پیٹ میں اس شراب کو اور اس شہد کو یہ جمع کرتی ہے، پھر اپنے منہ کے ذریعے اس کو باہر نکالتی ہے. مختلفاً الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کوئی کالے رنگ کا شہد ہوتا ہے، کوئی سرخ رنگ کا شہد ہوتا ہے، کوئی سفید رنگ کا شہد ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں البتہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے بیوی بچوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، پوتوں نواسوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ بیوی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بچے بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، پھر بچوں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. بسا اوقات بندہ اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت بچوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی دلوں میں وہ محبتیں رکھ دی ہیں. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے تمہیں میں سے بیویاں بنا دی ہیں. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنا دیے ہیں. ورزقکم من الطیبات، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں پاکیزہ
جو رزق ہے وہ دے دیا ہے. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. کیا اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی نعمتوں کے انکار کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں؟ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا. نہ وہ آسمانوں سے کسی رزق کو اتار سکتے ہیں اور نہ زمین سے وہ کسی رزق کے مالک ہیں. ولا یستطیعون. اللہ فرماتے ہیں وہ تو اس کی نہ قدرت رکھتے ہیں اور نہ طاقت رکھتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے گھر جو ہوتا ہے نا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جو سکون ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. واللہ جعل لکم من بطونکم من بیوتکم سکنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہی ہے جس نے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ بنا دی ہے اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن ہلکا محسوس کرتے ہو. اللہ رب العالمین نے ان کی اون کا تذکرہ کیا ہے، ان کی پشموں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے بالوں کا تذکرہ کیا ہے جو جانور ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. آگے یہ کئی ساری نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو انہیں کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تمہارے اوپر اتنی ساری جو نعمتیں ہیں نا یہ نعمتیں کیوں کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون. وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. آپ بتائیں کہ اللہ کسی بندے کو بیٹا دے اور وہ سمجھے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ مجھے فلاں دربار پہ چڑھاوا چڑھانے کی وجہ سے ملا ہے، تو بتائیں کہ اللہ رب العالمین کا ہی حوصلہ ہے نا کہ اس نے آپ کو بھی پیدا کیا، پھر آپ کی اولاد بھی پیدا کی، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو رزق بھی دیا، اللہ نے آپ کو سکون چین اطمینان بھی دیا گھر کی صورت میں اور بیوی کی صورت میں. اللہ نے آپ کے اوپر نعمتیں کی. ان تمام نعمتوں کا آپ انکار کر کے ان نعمتوں کی نسبت جب آپ غیر اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر ناشکری کرتے ہیں. جس انسان کے ذریعے کہ ذرے ذرے پر اللہ رب العالمین کے لامحدود احسانات ہوں، کہ ہمارے جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک، پھر میں جس زمین کے اوپر رہتا ہوں، جس زمین کے اوپر چلتا ہوں، پھر اپنے پیٹ میں جس رزق کو داخل کرتا ہوں، یہ تمام چیزیں تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں. اور کوئی آدمی ان تمام کی تمام نعمتوں سے محظوظ بھی ہو، ان نعمتوں سے مستفید بھی ہو اور ان سے فائدے بھی حاصل کرے اور ان کو استعمال بھی کرتا رہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے محسنین کا انکار کرنے والا ہو، نعمتوں کے اوپر انکار کرنے والا ہو، یہ جو نمک حرامیہ ہیں اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کے اوپر ہمیشہ ناشکرے رہتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین مشرکین کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کی حالت کا تذکرہ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے یہ جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جن کی بندگی کرتے ہیں اور جن کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا، وہ تو کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، وہ تو خود ہمارے پیدا کرتا ہے. اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، وہ زندہ بھی نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ فرماتے ہیں انہیں تو یہ نہیں پتا کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. تو یہ ان مشرکین کو پکارتے ہیں اور انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں، انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں، انہیں بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہیں، انہیں بیٹے اور بیٹیاں دینے والا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں تو کسی قسم کا کوئی شعور نہیں ہے، وہ اتنا نہیں جانتے کہ اس زمین سے اللہ رب العالمین نے ان کو کب دوبارہ اٹھانا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین دعوت دیتے ہیں الہکم الہ واحد، تمہارا جو معبود ہے نا وہ صرف ایک معبود ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ تکبر کرنے والے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے
موت کے وقت جو مشرکین اور مومنین کی جو حالت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا کہ جب کافر مرتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے، جب مومن اس دنیا سے جاتے ہیں اس وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کننا نعمل من سوء، جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، مطلب کافر تھے، تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے، یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں تھا۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ تم کیا کام کیا کرتے تھے، لہذا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے ان سے کہتے ہیں جہنم کے ان دروازوں میں داخل ہو جاؤ جن میں آپ نے ہمیش تر ہمیش رہنا ہے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، تو تکبر کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ بہت ہی زیادہ برا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین مومنین کی جب وفات کا وقت ہوتا ہے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، اللہ فرماتے ہیں جو پاک لوگ ہوتے ہیں نا، جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو انہیں سلام کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم جو بھی اچھے اعمال دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اللہ کی ناشکری کرنے اور دعوت دین کے خلاف جو سازشیں کرتے تھے نا، ان کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، اور وہ رسول لوگوں کو آ کر کے کیا کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور جو طاغوت ہے نا اس کی بندگی سے بچو۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی بندگی کی جائے وہ طاغوت ہوتا ہے، یعنی بسا اوقات انسان کا اپنا نفس ہی طاغوت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی بندگی کو چھوڑ کے جو اپنے نفس کی بات مانتا ہے وہ طاغوت کے اوپر عمل کر رہا ہے، جو غیر اللہ کی بندگی کر رہا ہے وہ بھی طاغوت ہے، اور جو شیطان کی بندگی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی طاغوت کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، جو کسی قوم اور قبیلے کی رسوم اور رواج کو لے کر کے چل رہا ہوتا ہے وہ بھی طاغوت کی بندگی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کی بندگی کرو اور اس کے علاوہ جو طاغوت ہیں اس کی عبادت سے بچو۔ کچھ لوگوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا، اور کچھ نے اپنے سر کو اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور وہ ہدایت یافتہ ہو گئے اور اللہ رب العالمین کی جنت کے وارث ہو گئے، اور کچھ نے اس کو رد کر دیا اور وہ جہنم کی کھائیوں میں اتر گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یہ جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں زمین کے اندر دھنسا دے، یا اللہ رب العالمین ان کے اوپر وہاں سے عذاب بھیجے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہ چلے، اور اللہ رب العالمین ان کو عذاب میں لپیٹ لے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی ہجرت کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہجرت کرتے ہیں کہ یہاں دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، فلاں علاقے میں جاؤں گا تو میرے لیے جو دین اس کے دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کرتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، بلا شبہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے، اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو بھی صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، صرف یہ لوگ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر سکتے ہیں۔ بے صبرہ بندہ ہجرت نہیں کرتا، اور جس بندے کے اوپر بندے کے دل میں تکبر نہیں، جس بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کا توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اپنے گھر سے نکل کر کے ہجرت نہیں کرتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے پابند ہیں اور اپنے سر کو اللہ رب العالمین کے لیے جھکائے ہوئے ہیں، اور یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہیں اور سجدہ کر رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یروا
إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا؟ جو چیز بھی ہو اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں اور جتنے اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ تکبر بھی نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے روگردانی اختیار نہیں کرتے. تو اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کو سجدہ کر رہی ہیں. لہذا جب اللہ کے لیے سجدہ کرنے والی اللہ کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق ہے، سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ستارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ زمین اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور یہ زمین کے اوپر چلنے والے اور رینگنے والے جتنے بھی جانور ہیں اور جتنے بھی چوپائے ہیں اور جتنے بھی حشرات الارض ہیں، یہاں تک کہ زمین کی کھائیوں میں جو اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہیں، سمندروں کے اندر اللہ رب العالمین کی مخلوق کی صورت میں جو مچھلیاں ہیں، یہ تمام کی تمام جو مخلوقات ہیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتی ہیں. ایک انسان ہے جو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے سبق دیا ہے کہ جب تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کریں. آگے اللہ رب العالمین نے غلام اور نوکر کی مثال دے کے توحید کو سمجھایا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک وہ مالک ہے اور ایک وہ غلام ہے. مالک اپنے غلام کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، ایک کھلاتا ہے اور دوسرا کھاتا ہے. کیا اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے. لہٰذا ایک اللہ جو مالک حقیقی ہے، جو ہر کسی کو کھلاتا ہے اور ہر کسی کو پلاتا ہے، اور ایک اللہ کی مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. مجھے یہ بتائیے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ کبھی بھی غلام کو اپنے برابر میں کھڑا نہیں کرتا، اپنی ساتھ والی کرسی کے اوپر نہیں بٹھاتا، وہ اپنی ساتھ والی جگہ پہ اس کو جگہ نہیں دیتا. اسے لگتا ہے کہ میں مالک ہوں اور یہ میرا نوکر ہے. اور یہ جو تمییز ہے اور یہاں جو آپس میں وہ ایک فرق رکھا جاتا ہے کہ مالک اور ہوتا ہے، اس کا غلام اور ہوتا ہے. دونوں کے کپڑے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، دونوں کی گاڑی ایک جیسی نہیں ہوتی، دونوں کا رہن سہن ایک جیسا نہیں ہوتا، اور مالک کبھی بھی اپنے برابر میں اس کو کھڑا نہیں کرتا. تو اللہ پیغام دیتے ہیں کہ تم نے ان شریکوں کو اللہ رب العالمین کے برابر کھڑا کر دیا ہے، یہ کسی صورت اللہ رب العالمین کے برابر نہیں ہو سکتے. کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں پیش کرے تو مثالیں اللہ کے لیے نہیں ہیں. جیسا کہ صبح آپ گفتگو سن رہے تھے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مثال پیش کی کسی بڑے آدمی کو ملنے کے لیے چھوٹے آدمی کو ملنا پڑتا ہے، پھر وہ ہماری آگے جا کر کے ملاقات کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے تو بلند ترین مثالیں ہیں. یہ لوگوں کی مثالیں تو اللہ کی مثال کے برابر ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ رب العالمین کو لوگوں کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور تمہارے جو معبود ہے نا، ان دونوں کے درمیان بنیادی جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیش فرمائی. ضرب اللہ عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ينفق منه سرا وجهرا هل يستويان. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو تو وہ اس میں پوشیدہ اور کھلم کھلا خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ مالک اور غلام یقیناً برابر نہیں ہو سکتے. آگے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثل رجلین احدہما ابکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولا اینما یوجہ لا یأتی بخیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو لوگوں کی مثال بیان کی، جن میں سے ایک گونگا ہے. وہ جو گونگا ہے نا، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے.
وہ گونگا جہاں جاتا ہے کسی خیر کو لے کر کے نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ گونگا غلام جو ہے، جو اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے، یہ گونگا غلام اور اس کا مالک کیا آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ حل یستویانی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اور اللہ کی جو مخلوق ہے یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسلامی جو تعلیمات ہیں نا ان کا خلاصہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے جا کر کے ان کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے 6 چیزوں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے جو اسلامی احکامات کا آپ انہیں خلاصہ کہہ سکتے ہیں اور لب لباب کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا حکم دیتا ہے، اور جو سرکشی ہے اللہ اس سے بھی منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ عدل و انصاف کرنا ہے، قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، نیکی کا لوگوں کو حکم دینا ہے، اور برائی سے لوگوں کو باز رکھنے کی تلقین کرنا ہے، سرکشی نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین کی یہ حتمی نصیحتیں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے مزید تذکرہ کیا لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے ایک سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وعدہ کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، پختہ وعدہ کرتے ہیں، پھر اس وعدے کو اسی پختگی کے ساتھ توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب کسی سے وعدہ کرو پھر اس وعدے کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا ادب ذکر کیا کہ قرآن مجید کا ادب کیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شیطان قرآن کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کو لگتا ہے کہ قرآن پڑھوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا، اور بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس طریقے سے نہیں پڑھتے، اور قرآن مجید پڑھتے وقت ان آداب کا خیال نہیں کرتے جن کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے جب قرآن مجید شروع کریں گے پھر شیطان آپ کو نہ ورغلا سکے گا، نہ قرآن مجید میں شکوک و شبہات پیدا کر سکے گا، اور نہ ہی قرآن مجید کے ذریعے آپ کبھی گمراہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آگے تذکرہ کیا کہ شیطان کا زور کن لوگوں کے اوپر نہیں چلتا، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان لوگوں کے اوپر بھی شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا جو اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شیطان کا غلبہ 2 بندوں کے اوپر ہوتا ہے، ایک وہ آدمی جو حق بات سے منہ موڑتا ہے، اور دوسرا وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتا ہے۔ جو مشرک ہوتا ہے اور قرآن و حدیث سے اعراض کرتا ہے، شیطان کا اس بندے کے اوپر پورا غلبہ ہوتا ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان جو ہے نا وہ اس کے اوپر کسی قسم کا شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجبوری کے طور پہ اگر کوئی بندہ زبان سے کلمہ کفریہ نکال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مشرکین جو تھے وہ مسلمانوں کے اوپر بڑے سارے مظالم ڈھاتے تھے اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ اگر کوئی کافروں کے ہتھے چڑھ جائے اور کافر کہیں کہ گالیاں دو اسلام کو، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو، اگر کسی بندے کو اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہنا پڑ جائے تو اجازت ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس بندے کو مجبور کیا جائے کلمہ کفریہ کہنے پر لیکن اس کا دل ایمان کے بارے میں مطمئن ہو، اس کے دل میں اطمینان ہو اور اس کے دل میں ایمان ہو، وہ دلی طور پہ اسلام کو برا نہیں کہہ رہا، وہ دلی طور پہ مسلمانوں کو برا نہیں کہہ رہا، ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، البتہ وہ بندہ جو دل کے انشراح کے ساتھ دین اسلام کو برا بھلا کہتا ہے
زبان سے کفریہ کلمات الفاظ نکالتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا غصہ بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ناشکری قوموں کا تذکرہ کیا اور ان کے انجام کا تذکرہ کیا۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے ذریعے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے امن بھی تھا، وہ قوم اطمینان والی بھی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو کھلا رزق دے رکھا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب ایسا بھیجا کہ اللہ نے بھوک کا عذاب بھیجا اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بما کانوا یصنعون، یہ اس وجہ سے تھا کہ جو وہ کیا کرتے تھے، چونکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ ناشکری کر رہے تھے، تو بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا، اللہ نے ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا۔ لہٰذا جو نعمت آپ کے پاس ہوتی ہے اس نعمت کا اسی حساب سے آپ نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں شکر کرنے والوں میں ایک مثال اور نمونے کے طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کہا کہ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفہ۔ ابراہیم جو تھا نا وہ ایک امت تھا، اللہ رب العالمین کا فرما بردار تھا، وہ یکسو تھا، لم یکن من المشرکین، و مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تعریف کی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ آگے فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ اجتباہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنے والا تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنے والا تھا۔ حالانکہ یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو نعمتیں تھیں، کیا وہ نعمتیں بہت زیادہ تھیں؟ یعنی آپ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مسلمان باپ نہیں تھا، یعنی مسلمان باپ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی حکومت ان کے ساتھ نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گھر سے اور ان کے علاقے سے نکال دیا تھا اور ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، اللہ نے جب بڑھاپے میں جا کے اولاد دی اور پھر اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنے کا کہہ دیا۔ یہ اگر آپ ان کو نعمتیں سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس تو ان سے بہت بڑھ کر کے نعمتیں ہیں۔ اگر یہ آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھیں اور چھوٹی چھوٹی جو نعمتیں تھیں اللہ رب العالمین کی، ان نعمتوں کے اوپر بھی ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والے تھے اللہ رب العالمین کا۔ یعنی وہ اس قدر اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے تھے کہ اللہ نے ان کی اس خوبی کا قرآن مجید میں تذکرہ کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اس خوبی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کر لیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا لوگوں میں سے انتخاب کر لیا تھا۔ آگے آخر میں جا کے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کی، کہا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دیجئے اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیجئے، وجادلہم باللتی احسن، اور لوگوں کے ساتھ اگر مذاکرہ کرنا پڑے اور لوگوں کو اپنی بات منوانی پڑے اور بحث کرنی پڑے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس طریقے کو آپ نے اختیار کرنا ہے جو طریقہ اچھا ہے۔ تو اچھے انداز سے نصیحت جو ہے وہ لوگوں کو کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ نے نرمی کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، کہ نرمی جس بھی چیز میں ہوتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سختی سے بچنا ہے، اور جس بھی چیز میں سختی ہوتی ہے وہ اس کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ لہذا جو دعوت ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ آپ نے لوگوں کو اچھے انداز سے نصیحت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہ